السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور مد و لین اور تنوین۔ جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ میں نے آپ کو حرکات بھی بتائی تھی اور میں نے آپ کو مد اور لین اور تنوین کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور آج ہم اس ٹاپک میں ان تینوں چیزوں کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی ہم اس میں حرکات کو بھی پڑھیں گے اور مد اور لین کو بھی پڑھیں گے اور تنوین کو بھی پڑھیں گے۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سبق جو ہے وہ صحیح طریقے سے یاد ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ اس دعا کو پڑھتے ہوں گے، اور جب آپ دعا کو پڑھتے ہوں گے تو آپ کو سبق بھی اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا رب زدني علما، يا رب زدني علما نافعا، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے ایک اور دعا بھی پڑھی ہے، اور یہ دعا پڑھنے سے بھی جو ہے وہ آپ کو سبق بہت اچھے سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ یہ دعائیں پڑھ کر سبق یاد کیا کریں تاکہ آپ کو سبق جو ہے وہ جلدی سے یاد ہو جایا کرے۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر لکھا ہوا ہے حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی زبر اوپر ہوتی ہے، لفظ کے اوپر، کھڑی زیر ہمیشہ لفظ کے نیچے، اور الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، گول انکھوں والا، ٹھیک ہے۔ مد اور لین کا طریقہ بھی بتایا تھا میں نے۔ مد کے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ کتنے ہیں، وہ 3 ہیں، وہ ہیں الف اور واو اور یا، اور لین والے حروف صرف 2 ہیں جو کہ واو اور یا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب کب ان پر جو ہے وہ مد کی جائے گی اور کب کب یہ جو ہے وہ حروف لین والے حروف ہوں گے جن پر جو ہے وہ مد لین کی جائے گی۔ وہ تنوین کسے کہا جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تنوین کہتے ہیں کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو جو ہے وہ تنوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کون سے، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف برابر جو ہے وہ آپ نے لمبی کر کے پڑھنی ہے، یعنی اسے 4 الف کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی، یعنی کہ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل کہلایا جائے گا، یعنی اسے مد واجب بھی کہتے ہیں، یعنی اس پر مد کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اب مد متصل کیا ہے، اس کی آسان ڈیفینیشن اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ آپ ایسے یاد کر سکتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہو، یعنی وہ جو ایک ورڈ ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پر میں اگر اگزامپل دوں تو اولیاء، تو اولیاء کا جو ورڈ ہے، دیکھیں یہاں پر اولیاء کے الف پر جو ہے وہ کیا ہے، مد ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے آگے کیا ہے، حمزہ ہے، اور حمزہ کیا ہے، اسی کلمے میں ہے، یعنی وہ جو ایک ورڈ ہے اسی کے اندر حمزہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس سینٹینس کے اندر ہی اگر حمزہ موجود ہوگا تو اٹس مین وہاں پر آپ نے مد متصل کرنی ہے، اسے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جب میں آپ کو تجوید پڑھاؤں گی تو اس میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ مد متصل کی مقدار آپ نے کتنی لمبی کرنی ہے، کیا ہم 4 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے یا اس میں کوئی درمیانی مقدار بھی ہے، یا پھر کم از کم بھی کوئی مقدار ہے جتنا ہم لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ 4 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر انہوں نے ایک ایگزامپل دی بھی ہوئی ہے کہ جیسے کہ جا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جا دیکھیں کہ کلمہ ہے ہمارے پاس جا، یہ ون ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور الف کے اوپر کیا ہے، مد ہے، اور حمزہ بھی کیا ہے اسی کلمے کے اندر موجود ہے. تو اٹس مین یہاں پر بھی آپ نے مد متصل کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور آپ نے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس کہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور جائز کہتے ہیں. اب اس کی آسان ڈیفینیشن کریں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوگی. جیسے آپ نے دیکھا یہاں پر اسی کلمے کے اندر ہی حمزہ موجود تھا تو وہاں پر مد متصل تھی. اگر حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے تو اٹس مین وہاں پر آپ نے مد منفصل کرنی ہے، یعنی اس کو بھی آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کتنی مقدار لمبا کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ 4 الف کے برابر ہی جو ہے وہ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اگزامپل دی گئی ہیں یہاں پر اِنَّا أَنزَلْنَا، اِنَّا، اب دیکھیں اِنَّا ون ورڈ ہے، أَنزَلْنَا الگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اِنَّا کے اوپر آپ دیکھیں گے یہاں پر مد ہے، ٹھیک ہے، اور أَنزَلْنَا اگلا ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی اِنَّا ون کلمہ اینڈ أَنزَلْنَا دوسرا کلمہ، ٹھیک ہے. تو أَنزَلْنَا یعنی حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے مد منفصل کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں موجود نہیں ہے بلکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو آپ نے اس میں مد منفصل کرنی ہے اور اسے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. آگے ہمارے پاس اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی حروف مدہ الف واو یا اور حروف لین یعنی کہ واو اور یا اگر سکون ہو وہاں پر، یعنی وہ ساکن ہو، ان پر سکون ہو اور وہ کیا ہوں، ان پر مد بھی ہو، یعنی ان پر مد ہوگی اس وقت جب کہ وہ ساکن ہوں گے. اگر ساکن سے پہلے ہی، اگر وہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس پر مد لازم کریں گے ہم، یعنی ہم اس پر مد لازم کریں گے. اس کو کیسے پڑھیں گے وہ آپ دیکھیں یہاں پر اس کی مقدار جو ہے وہ 5 الف ہے، ٹھیک ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جیسے آل آن، ٹھیک ہے. آپ نے آل آن آ کو جب لمبا کیا آپ نے تو کیا کیا، اسے 5 الف کے برابر لمبا کیا. یعنی اب دیکھیں حروف مدہ کے بعد اور حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی. دیکھیں اب حروف مدہ کون سا ہے، اس میں الف ہے نا، اور حروف لین آپ کو واو یا یا نظر آ رہے ہیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اگر حروف مدہ کے بعد اگر وہاں پر سکون ہے تو وہاں پر آپ نے مد کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے 5 الف کے برابر کرنی ہے. لیکن یہاں پر حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد آپ نے اس پر مد کرنی ہے. اور اگر سکون اگر اس پہ وقف کیا گیا ہے اور وہ وقف کی وجہ سے ہے تو وہاں پر مد وقفی یعنی کہ اس میں مد عارض ہوگی. مد عارض کی ڈیفینیشن اگر میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں تو ایسے ہے کہ مد عارض وقفی وہ ہے جس میں حمزہ بھی نہ ہو لیکن سکون عارضی ہو، وہاں مد عارض وقفی ہوگا. یعنی جس ورڈ پر آپ نے وقف کیا ہے وہاں پر آپ نے جو وقف کیا ہے وہ عارضی ہو، مستقل نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس میں حمزہ موجود نہ ہو اور اس میں سکون عارضی ہو، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں پر آپ کو اگزامپل نظر آ رہی ہے، جو خوف، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہاں پر وقف نہ کیا ہوتا تو آپ اس کو پڑھتی جوعن خوفن، آپ اس کو ایسے پڑھتے، ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے یعنی مد عارض وقفی کرنی ہے تو پھر آپ نے یہاں پر سکون عارضی کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا. اگر زیر ہو تو تب بھی جو ہے وہ ہم باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، ایک چیز سے روکا جا رہا ہے کہ ہر کلمے کے آخر میں وقف کرنا جو ہے وہ ہمیں سکھایا جائے، یعنی کہ جو اس سبق کا
آغاز ہے جو آپ کلمہ پڑھیں گے اس میں وقف کرنا بھی سکھایا جائے گا آپ کو. جب کسی جملے پر وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حرف کو اگر ساکن نہ ہو تو ساکن کر دیں, ٹھیک ہے. یعنی جب آپ وقف کرتے ہیں اگر 2 زبر ہیں تو 1 زبر پڑھی جائے, اگر تا ہے تو اس کو ہا کر کے پڑھا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ سیکھنی ہے آج کے ٹاپک میں, ٹھیک ہے. اور آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں. جیسے گول تا پر جب وقف کرے تو ہا پڑھی جائے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ابھی بتایا, ٹھیک ہے. یہاں پر ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل دونوں طرح سے پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے, درست ہے مد کا, ٹھیک ہے. جیم الف مد زبر جا, ٹھیک ہے. یہ حمزہ زبر اور اس طرح سے پڑھنا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں. تو چلیے اب ہم آپ کو جو ہے وہ مشق سٹارٹ کرواتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کہاں کن کن جگہوں پر جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتی جاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف کھڑی زبر آ, میم زبر ما, نون زبر نا, آمن. اب دیکھیں کھڑی زبر بھی ہے اور حرکات بھی ہیں. حرکات کیا ہیں؟ میم کے اوپر زبر ہے اور نون کے اوپر بھی زبر ہے, تو آپ نے ان حرکات کو بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. آمن کھڑی زبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک الف کے مقدار آپ نے جو ہے وہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے, اوکے. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس الف کھڑی زبر آ, واو کھڑی زبر وا, آوا. الف کھڑی زبر آ, نون زیر نی, یا زبر یا, تا دو زیر تن, آنیتن. اگر آپ وقف کریں گے تو اس کو ایسے پڑھیں گے آنیہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تا ہو گول آنکھ والی تا تو وہ ہا میں بدل جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو آنیہ, نہ کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ آنیت, یہ نہیں پڑھنا آپ نے, ٹھیک ہے. الف کھڑی زبر ای, لام کھڑی زبر لا, فا زیر فی, ای لا فی. وقف کریں گے تو ای لا, ٹھیک ہے. الف زبر جا آئی, نون زبر نا, آئینا. اب یہاں پر کیا ہے, یا لین ہے, تو آپ نے کیا کرنی ہے, مد بھی کرنی ہے, آئینا, ٹھیک ہے. با زیر بی, ہا کھڑی زیر ہی, بی ہی. اب ہی کے نیچے کھڑی زیر بھی ہے اور آپ نے اس کو لمبا بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, مد بھی کرنی ہے, بی ہی. جیم زبر الف مد جا, حمزہ زبر آ, جا. اب یہاں پر مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے, ٹھیک ہے. جیم کھڑی زیر جی, حمزہ زبر آ, جی آ. جیم پیش واو جو, عین دو زیر عین, جو عین. اگر وقف کریں گے تو جو. خا زبر واو خو, فا دو زیر فن, خوفن. خوا زبر شا خوی, را دو پیش رن, خیرن. دال کھڑی زبر دا, واو الٹا پیش وو, دال پیش دو, داؤدو. ذال کھڑی زبر ذا, لام زیر لی, کاف زبر کا, ذالک. را زبر را, داد پیش واو دو, رادو. شین زبر الف مد شا, حمزہ زبر آ, شاء. میم کھڑی زبر ما, لام زیر لی, کاف زیر کی, مالکی. شین زبر یا شی, حمزہ دو زیر ان, شیئن. طوا زبر طوا,
غین کھڑی زبر غو طغى طو زبر طو غین زبر واو غو طغوا طوا زبر شا طوی را دو زبر رن طیرا عین زبر آ دال دو زیر دن عاد عین زبر آ لام کھڑی زبر لا علا عین زبر شا عی نون دو پیش نن عین فا زیر شا فی ہا زیر ہی فی ہی. اب دیکھیں فی ہی یا ساکن سے پہلے کیا ہے زیر ہے تو یہاں پر مد اصلی ہوگی یعنی آپ نے ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے. قاف زبر الف قو لام زبر لا قال قاف زبر واو قو لام دو پیش لن قول کاف زبر الف کا نون زبر نا کان کاف زبر جا کی دال دو زبر دن کیدن کاف زبر جا کی فا زبر فا کیف لام زبر واو لو حا دو زیر حن لوح لام زبر جا لی سین زبر سا لیس میم زبر الف ما لام دو زبر لن مالن نون زبر الف نا را دو زبر رن نارن میم زبر الف مد ما حمزہ دو زیر ان ما ان واو زبر جا وی لام دو پیش لن ویلن یا زبر واو یو میم دو زیر من یومن یا زبر شا را زبر را حا الٹا پیش ہو یا را ہو حا زبر الف حا سین زیر سی دال دو زیر دن حاسدن حا زبر الف حا فا زیر فی ضا دو پیش زن حافظن دال زبر الف دا فا زیر فی قاف دو زیر قن دافقن شین زبر الف شا ہا زیر حی دال دو زیر دن شاہدن عین زبر الف آ با زیر بی دال دو پیش دن عابدن عین زبر الف آ حمزہ زیر ای لام دو زبر لن عائلن غین زبر الف غو سین زیر سی قاف دو زیر قن غاسقن نون زبر الف نا صاد زیر سوی را دو زیر رن ناصرن واو زبر الف و لام زیر لی دال دو زیر دن والدن الف زبر ع عین پیش واو عو ذال پیش ذو اعوذ الف زبر آ کاف زیر جا کی دال پیش دو اکیدو یا زبر جا خوا زبر الف خوا فا پیش ہو یخافو یا زبر جا دال کھڑی زبر دا ہا پیش ہو یداہو یا پیش یو قاف زبر الف قا لام پیش لو یقالو تا پیش تو را زبر را کھڑی زبر را با دو زبر بن ترابن حا زیر حی سین زبر الف سا با دو زبر بن حسابن سین پیش سو با زبر الف با تا دو زبر تن سباتن سین زیر سی را زبر را جیم دو زبر جن سیراجن سین زبر سا لام کھڑی زبر لا میم دو پیش من سلامن
شین زیر شی دال زبر دا دال دو زبر دن شیدادن شین زبر شا را زبر را با دو زبر بن شرابن صاد زبر صا واو زبر وا با دو زبر بن صوابن طوا زبر طوا عين زبر ع ميم دو زير من طعام عين زبر ع ذال زبر ذا با دو پیش بن عذاب عين زبر ع طوا زبر ألف مد طوا همزة دو زبر أن أطواء غين پیش هو ثا زبر ألف مد ثا همزة دو زبر أن غثاء کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا با دو زبر بن کتابن کاف زیر کی را زبر را میم دو زبر من کرامن لام زیر لی با زبر ألف با سین دو زبر سن لباسن لام زیر لی سین زبر ألف سا نون دو زبر نن لسانن میم زبر ما ألف کھڑی زبر آ با دو زبر بن معابن میم زبر ما تا زبر ألف تا عين دو زبر أن متاعا میم پیش مو طوا زبر ألف طوا عين دو زیر عين مطواع میم زبر ما عين زبر ألف ع شين دو زبر شن معاشا میم زبر ما فا زبر فا زا دو زبر زن مفازن میم زیر می ها کھڑی زبر ها دال دو زبر دن میہادن نون زبر نا با زبر با تا دو زبر تن نباتن واو زیر بی فا زبر ألف فا قاف دو زبر قن وفاقن ثا پیش سو با پیش واو بو را دو زبر ون ثبورن را زبر را سین پیش واو سو لام دو زیر لن رسول شین پیش شو ها پیش واو هو دال دو پیش دن شهود قاف پیش کو عين پیش واو عو دال دو پیش دن قعود واو پیش وو جیم پیش واو جو ها دو پیش هن وجوهن ألف زبر أ ثا زیر یا سی میم دو زیر من أثيم ألف زبر أ لام زیر شالی میم دو زیر من أليم با زبر با صاد زیر یا سوی را دو زبر ون بصيرا خوا زبر خوا با زیر شبی را دو زبر ون خبیرن را زبر را ح زیر جحی قاف دو زیر قن رحیق شین زبر شا ها زیر شاهی دال دو پیش دن شهیدون عین زبر ع زوا زیر یا زوی میم دو زیر من عظیم قاف زبر قا را زیر جاری با دو زبر بن قریبا کاف زبر کا را زیر جاری میم دو زیر من کریم میم زبر ما جیم زیر یا جی دال دو پیش دن مجیدون میم پیش مو ح زیر یا حی طوا دو پیش تن محیطن نون زبرنا عين زیر جاعی میم دو زیر من نعیم یا زبر جام تا زیر جاتی میم دو زبر من یتیمن یا زبر یا
سین زیر یا سی، را دو زبر رن یسیرن، را پیش رو، واو زبر یا وی، دال دو زبر دن رویدن، قاف پیش کو، را زبر یا روی، شین دو زیر شین قریشین، عین زیر یا عی، شین زبر شا، تا دو زیر تین عیشتین، الف زبر لام ال، میم زبر واو مو، المو، حمزہ الٹا پیش او، دال زبر دا، تا پیش تو، الموعودۃ، میم زبر واو مو، دواد پیش واو دو، عین زبر آ، تا دو پیش تن، موضوعتن، میم زبر ما، واو زبر وا، زا زیر زی، زا زیر یا زی، موازی، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، یا زبر واو یو، میم زبر ما، عین زیر عی، ذال دو زیر ذن، یومئذ۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو جو سبق پڑھایا ہے اس میں میں نے آپ کو حرکات پلس مد لین اور پلس تنوین ان تینوں چیزوں کو ملا کر میں نے آپ کو پڑھایا ہے، یعنی اس میں ہم نے حرکت کو بھی پڑھا ہے، اس میں ہم مد کو بھی پڑھا ہے، اس میں ہم نے لین والے حروف کو بھی پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے تنوین کو بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تنوین کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ نے اس تنوین کو آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر پہلا ورڈ ہے نا آمنا، آپ نے وقف کیا تو آپ اس کو پڑھیں گے آمن، ٹھیک ہے۔ جو اوپر والی زبر ہوگی یعنی زبر ہے نا، ٹھیک ہے، حرکت ہے یا اس کے یا دو زبر ہو گئی تھی یا دو زیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر دو زبر یا دو زیر بھی ہے تو اس کو آپ نے دو زبر دو زیر کو ایک زبر کر کے پڑھنا ہے، اور اگر ایک زبر ہے تو آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے، یعنی آپ نے اس زبر کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وقف کی حالت میں ان کو ساکن کرنا ہے، اور آپ نے جہاں پر گول تا ہوگی اس کو آپ نے ہا سے بدل دینا ہے، جہاں پر جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آنیتن، تن دیکھیں گول تا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب اس میں وقف کیا تو آپ نے پڑھنا ہے آنیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خوفن، خوفن ہے تو آپ نے اس میں جب وقف کیا تو خوف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے وقف کی حالت میں جو دو زبر ہو یا پھر زبر ہو تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہوتا ہے، اس ورڈ کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں جو کچھ آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میں جو ہوں گی میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھا سکوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔